وہ یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان عسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی غربت میں 1992 عیسوی میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرین میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھریں اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹمپس دیتی ہے۔ یہ اسٹمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جن قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جن قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں، کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 عیسوی میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 عیسوی میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 عیسوی میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جن قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا، وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جن قوم نے فون استعمال کرتے ہوئے سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برین ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 عیسوی میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھ بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جن کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 عیسوی میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور قہقہا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 عیسوی میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنس رہا تھا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا کیا گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب
डॉलर्स है और पाकिस्तान 70 बरसों में इन ज़खायर तक पहुंचा, जबकि जीन कॉम ने एक एप्लीकेशन 19 अरब डॉलर्स में फरोख्त कर दी। जीन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टम्प्स कंपनी देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहिदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया। यहाँ तक कि फेसबुक उसकी जिद के सामने पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई। फेसबुक के लोग फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। वो क्यों ना रोता? ये वो सेंटर था जिसके उस कोने की उस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से उनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम काम क्यों नहीं करते? ये बात सीधी उनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून उन्हें सिल्प देती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पूंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चुनाचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने 19 बिलियन डॉलर्स की डील पर फूड स्टम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जीन ने 19 बिलियन डॉलर्स का चेक उसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। नाजरीन, ये एक गरीब अमरीकी के अज़्म हिम्मत की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है कि अगर आप डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।